بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے کچھ وزراء ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک چہتا وزیر ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمیشہ بادشاہ مشورہ کرتا ہے۔ چالا چورا بھی کھلاؤ، دانے بھی کھلاؤ، اور مہینے کے بعد اس کا وزن بھی کم نہیں ہونا چاہیے اور اوپر بھی نہیں جانا چاہیے، دونوں سچویشن میں میری موت ہے۔ ساتھ میں کتا باندھ دیا، صبح شام جناب کتا بھونکی بھنکا کری جائے سندھ کی طرف سے، اس طرح ہو رہا ہے آج کل۔ اور خالد صاحب اپنا کام کر رہے ہیں۔ کتے کون ہے وہ آپ نے آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے، کتے کون ہے میں نے نہیں بتانا آپ کو، میں نے ہرگز نہیں بتانا کہ کتے کون ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا آج کوئی کسی قسم کا پروگرام نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے آؤں یا کوئی اس طرح کی ویڈیو بناؤں، مگر آج میری کچھ بڑے عزیز دوستوں سے کوئی تھوڑی سی ہلکی سی جھڑپ ہوئی ہے، پر وہ جھڑپ نہیں ہے، بس ہوتا دوستوں میں بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اور اس میں میرے بڑے عادل عزیز دوست ہیں سیالکوٹین، وہ بھی شامل ہیں، تو اس لیے ان کی خاطر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سچی بات بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، بڑے اچھے انسان ہیں، نفیس انسان ہیں، مگر وہ ہے کہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ تو بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے کچھ وزراء ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک چہتا وزیر ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمیشہ بادشاہ مشورہ کرتا ہے کہ میں نیکسٹ کام یہ کرنے والا ہوں، اس کو کیسے کروں، یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے۔ تو باقی جو اس کے ساتھ وزراء دو تین جو بھی ہیں نا، وہ اس کو دیکھ دیکھ کے نا جیلس ہو رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، دکھ کر رہے ہیں کہ بادشاہ ہمیں اتنا اہمیت نہیں دے رہا، اتنی لفٹ نہیں دے رہا، اس کو کیوں اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے۔ تو پھر اس جیلسی کی وجہ سے وہ بیٹھ کے اپنا ایک پلان ترتیب دیتے ہیں کہ کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس کو بادشاہ سے دور کیا جائے تاکہ ان کی اپنی اہمیت اجاگر ہو سکے۔ وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ کا وزیر بہت سیاح ہے، بہت سمجھدار ہے، سب کچھ ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی طرف سے ایک دفعہ آزمانا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ بتائیں آپ کی کیا مطلب اس کو آزمانے کی کیا شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ایک ہم بیڑ لے کے آئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کوئی 40 کلو تقریباً مکئی کے دانے ہیں، ہم نے اس کو دینے ہیں، اس سے پہلے ہم بیڑ کا وزن کریں گے۔ اگر بیڑ کا وزن فرض کیا 70 کلو ہے یا 80 کلو ہے تو وہ پھر اسی حساب سے اس کا وزن ہونا چاہیے ٹھیک مہینے کے بعد۔ بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر اس کو بلایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ لے جاؤ 40 کلو دانے، اور وزن کیا جاتا ہے بیڑ کا، تو اس کا وزن نکلتا ہے تقریباً 70 کلو۔ تو مہینے کے بعد جب تم واپس آؤ گے تو اس کا وزن پھر بھی 70 کلو ہونا چاہیے، 70 سے 1 kg نہ اوپر نہ 1 کلو کم۔ اگر 1 کلو اوپر ہوا تب بھی، اگر 1 کلو کم ہوا تو تب بھی، بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ وہ وزیر بندہ تو ٹھیک ہے، ہوشیار ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کا اس سلسلے میں اتنا تجربہ نہیں تھا، تو وہ اس کو لے کے کندھے پہ اٹھائے دانے اور ساتھ میں پکڑی بیڑ، چل پڑا، جا رہا ہے، راستے میں ایک بزرگ آ رہے ہیں آگے سے، انہوں نے دیکھا کہ یہ وزیر صاحب جو سارا دن اٹکیلیاں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت خوش مزاج، ہنسی مذاق، یہ وہ، آج ان کا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ تو ساتھ میں یہ دن بھی آ گئے ہے کہ ایک ہاتھ میں بیڑ اور دوسرے کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں دانے۔ تو وہ پوچھتے ہیں وزیر سے کہ وزیر صاحب یہ کیا سلسلہ ہے، کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ تو وزیر بڑا پریشان ہے، وہ کہتا ہے کہ بابا جی کیا پوچھتے ہیں کہ یہ بادشاہ کے جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں وزیر، انہوں نے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے، اور میری سمجھ سے تو بات بالکل باہر ہے، مجھے تو اپنی موت نظر آ رہی ہے مہینے کے بعد، تو پریشان ہوں کہ اب اللہ جانے میرا کیا حشر ہونا ہے۔ تو بابا جی پوچھتے ہیں کہ پوری سٹوری سناؤ۔ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ بیڑ دیا اور ساتھ میں انہوں نے دیے ہیں 40 کلو دانے، بیڑ کا وزن ہے آج 70 kg، وہ کہہ رہے ہیں اس کو باقی چالا چورا بھی کھلاؤ، دانے بھی کھلاؤ، اور مہینے کے بعد اس کا وزن بھی کم نہیں ہونا چاہیے اور اوپر بھی نہیں جانا چاہیے، دونوں سچویشن میں میری موت ہے۔ بابا جی کہتے ہیں یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل پریشان ہونے والی بات ہی نہیں، میں آپ کو حل بتاتا ہوں۔ میرے جو نادان دوست میرے ساتھ ہے لڑائی کر رہے تھے، نادان نہیں، بس ویسے ہی نادان کہہ رہا ہوں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے بندے سے۔ اچھا، جو دوست میرے ساتھ آج بحث کر رہے ہیں نا، اب وہ اس بات پہ توجہ دیں۔ وہ کہتے ہیں بابا جی کہ بیٹا اس کو دانے بھی کھلاؤ، اس کو چارہ بھی کھلاؤ، مگر ایک کام کرنا، جہاں اس کو باندھ کے رکھنا ہے نا، اس کے ساتھ ہی ایک اور
کونٹا قلعہ ٹھوک کے نا تو اس کے ساتھ کتا باندھ دینا ہے، مگر کتا وہ باندھنا ہے جو کلو آٹا کھا کے سو نہ جائے، جو بھونکتا رہے، جو 24 گھنٹے ٹاؤں ٹاؤں کرتا رہے، جیسے آج کل سندھ کی طرف سے آپ کو ہر وقت ٹاؤں ٹاؤں کی آواز آتی ہے۔ اچھا، تو انشاءاللہ مہینے کے بعد جب تم اس کو واپس لے کے جاؤ گے بادشاہ کے پاس، تو اس کا وزن انشاءاللہ وہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو کرو گے۔ تو وہ کہتا ہے بابا جی مسئلے کو نہیں، وہ لے گیا، بھیڑ باندھی، اس کو کھانا پینا شروع کیا، ساتھ میں کتا باندھ دیا، صبح شام آپ کتا بھونکی بھانکا کری جائے سندھ کی طرف سے، جس طرح ہو رہا ہے آج کل، اور خان صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، تو وہ اپنی بھیڑ کو دانا کھلائی جائے اور ادھر کتے بھونکی جائیں۔ تو کام چلتا رہا، مہینے بعد وہ بھیڑ کو لے کے آیا بادشاہ کے پاس، تو اسکیل پہ آ کے چڑھائی بھیڑ، تو بھیڑ کا ایگزیکٹلی 70 کلو وزن، نہ کلو زیادہ نہ کلو کم۔ دوستو بات کرنے کا مطلب کہ جب آپ کے اندر خوف بیٹھ جائے نا، تو آپ جو مرضی کھاؤ، منو سلوا کھاؤ، آپ جو کشتے کھاؤ، بادام کھاؤ، پستے کھاؤ، آپ کا وزن نہیں بڑھنے والا، کیونکہ دل جب تک خوش نہیں ہے تو خون بڑھنا تو چانس ہی نہیں نا۔ لہٰذا آج کل یہ جو رولا شولا پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر ہماری بحث ہوئی تھی، میں اب نام نہیں لوں گا، وہ چیز جو ہے نا، وہ کتے کون ہے، وہ آپ نے آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے کتے کون ہے، میں نے نہیں بتانا آپ کو، میں نے ہرگز نہیں بتانا کہ کتے کون ہیں۔ جو دوسرے کتے سیاسی کتے ہیں ان کا میں نے بتا دیا ہے، ایک اور کتے ہیں جن پہ آپ نے نظر رکھنی ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ نے اگر رہنا ہے تو چپ کر کے شیپ بن کے رہنا ہے، دانے کھائی جاؤ تو مزے کری جاؤ، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا امیون سسٹم اگر کمزور نہیں ہوتا، خوف آپ دل میں نہیں لیتے، خوف بہت بڑا بزنس ہے، خوف بہت بڑا بزنس ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے، اپنے امیون سسٹم کو سٹرونگ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ کتوں کے بھونکنے سے آپ کے وزن، آپ کی صحت کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر آپ نے کتوں پہ دھیان نہیں دینا۔ بس یہی میرا میسیج ہے ان دوستوں کے لیے، اور سیالکوٹین بھائی کے لیے اسپیشلی، کہ بھائی بات کو سمجھیں، کتوں پہ توجہ نہ دیں، اپنے آپ پہ توجہ رکھیں، وٹامن سی کھائیں، کلونجی کھائیں، اولیو آئل کھائیں، اس طرح کی چیزیں کھائیں، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ بہت بہت شکریہ جی۔